میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور عمران خان کے ساتھ مرتے دم تک رہوں گی. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے بیٹوں سے جو مرضی کروا لیں, پی ٹی آئی چھڑا لیں, عمران خان کے ساتھ بیان دعا لیں. آگے بھی میرے پتر عثمان ڈار نے جو بیان دیا تھا میں نے رد عمل دیا ہوا ہے کہ میں اس کے بیان پہ اتفاق نہیں کرتی. ماں سے زیادہ بچوں کو کوئی نہیں جانتا. سب سے پہلے میں محترم باقر علی, جسٹس چیف باقر علی کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اس نے ایک ماں کو مد نظر رکھ کر میرے ماں کی ممتا کو دے کر بیان دیا کہ اس کے بیٹے کو رات تک بازیاب کرایا جائے. میں بہت شکر گزار ہوں اور ہمیشہ ان کے لیے میری دعا ہے. وہ میرے لیے قابل فخر ہے اور میری دعا اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی عطا کرے اور صحت کاملہ میں رکھے. آگے سے سوال کریں. اچھا, آپ کیا سمجھتی ہیں, پولیس نے اریسٹ کی ہے یا کس نے اریسٹ کی ہے؟ پولیس نے کیا. نہیں میڈم, پولیس نے تو بیان دے دیا ہے کہ ہماری کسٹڈی میں نہیں ہے. پولیس میرے پاس بھی آئی تھی تو وہ بھی کہہ رہی تھی کہ میں نے تو اس کی ماں کو ہاتھ نہیں ڈالا. وہ پولیس ہے, وہ غلط بیانی کر رہی ہے. غلط بیانی کر رہی ہے, پولیس ہی ہے. میڈم خواجہ اصغر صاحب نے یہ کہہ دی جناب میں جس بہن کے ساتھ بٹا رکھوں گا اتارتا نہیں, تو آپ نے اتنے بڑے الزامات لگایا اس کے اوپر. ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بہن پہ انوالومنٹ ہے. کیا سمجھتے ہیں یہ خواجہ اصغر سے تو میری عزیزداری بھی تھی, رشتے داری بھی تھی. بہن بھی کہتے تھے, سر پہ دوپٹہ رکھتے تھے. کیا کردار ادا کیا خواجہ اصغر صاحب نے؟ کیا کیا بہن کے لیے؟ پولیس کو معطل کیا, ڈی پی او ڈی سی او کو ٹرانسفر کیا, پھر میرے سر پر دوپٹہ رکھنے آتے تو خواجہ اصغر میرے لیے قابل فخر تھے. میں ان کی عزت کرتی. کیا کردار ادا کیا؟ ان کی حکومت تھی, وہ وزیر دفاع تھے خواجہ اصغر صاحب. کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کوئی کردار ادا کیے انہوں نے بہن کے لیے؟ کیا کردار؟ اگر میں عثمان ڈار کی والدہ بھی نہ ہوتی تو آپ بتائیں خواجہ اصغر کا فرض نہیں تھا ایک شہری ماں کے ہوتے ہوئے اس بات کو اٹھائیں؟ ان کی حکومت تھی نون کی. 9 مئی کو جو میرے ساتھ واقعہ ہوا, وہ وزیر دفاع تھے سیالکوٹ کے. کیا کیا انہوں نے؟ اگر انہوں نے میرے لیے نہیں کیا تو وہ کسی سیالکوٹ کی عورت کے لیے نہیں کرے. کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں, اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ خوف ہے الیکشن کے حوالے سے؟ خوف ہو سکتا ہے. میں کچھ بتاؤں کہ خواجہ اصغر کے والد صاحب نے آج سے 70 سال پہلے خواجہ اصغر صاحب کے باب میں روم خواجہ صفدر نے آج سے 70 سال پہلے اپنے حریف کے اسی طرح پیپر ریجیکٹ کرا کے الیکشن جیتا تھا. خواجہ اصغر تم تو باپ کے باپ نہیں کر رہے ہو. یہ تاریخ میں دوہرانے نہیں دوں گی. میں ڈٹ کے کھڑی ہوں, چاہے میرے کسی بیٹے کو بھی گرفتار کر لیں, اغوا کر لیں, بیان دعا لیں. میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور عمران خان کے ساتھ مرتے دم تک رہوں گی. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے بیٹوں سے جو مرضی کروا لیں, پی ٹی آئی چھڑا لیں, عمران خان کے ساتھ بیان دعا لیں. آگے بھی میرے پتر عثمان ڈار نے جو بیان دیا تھا میں نے رد عمل دیا ہوا ہے کہ میں اس کے بیان پہ اتفاق نہیں کرتی. ماں سے زیادہ بچوں کو کوئی نہیں جانتا. میں نہیں اتفاق کرتی. اب یہ بھی بیان چلا لیں. میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے یہ بھی اوچھے ہاتھ کنڈے ہوں گے مجھے میرے الیکشن کو کروانے کے لیے. میں الیکشن میں حصہ نہ لوں. انشاءاللہ تعالی میں سپریم کورٹ بھی جاؤں گی, میں ہائی کورٹ بھی جاؤں گی. میں پورا دفاع کروں گی اپنا کہ مجھے الیکشن سے ٹایا نہ جائے. یہ سب اوچھے کنڈے, اسے ڈر ہے اپنے ہار اور جیت کی, اس لیے یہ اوچھے ہاتھ کنڈے کا خواجہ اصغر کو پیغام ہے میرا وہ عزیز ہے, رشتے دار بھی. ہم لوگ اپیل فائل کر رہے ہیں ریجیکشن کے خلاف انشاءاللہ ہائی کورٹ میں, ٹریبیونل کے اندر. اور ہمیں پوری امید ہے یہ جو ناانصافی کی ہے ڈی آر او نے, جس کو اب نواز بھی دیا گیا, اس کے بعد ہم اس آرڈر کے خلاف جائیں گے. ہائی کورٹ وہ سیٹسفائیڈ ہوگا انشاءاللہ. اور ایک اور ضروری بات, جیسے ہی آر او مان جی کے کاغذات کو مسترد کرتا ہے اسی دن خواجہ اعظم اسے ڈی سی بنوا دیتا ہے. یہ چل رہا ہے سارا. اور جی یہ بتائیے گا کہ آپ سیالکوٹ میں پہلے بھی تھے, مد مقابل خواجہ آصف بھی تھے, اتنی مخالفت پہلے بھی آپ لوگ سیاسی حریف رہے ہیں, اتنی مخالفت پہلے بھی تھی؟ ہاں, یہ کافی دیر سے چل رہی ہے. میرا عثمان بیٹا 2 دفعہ جیتا ہوا الیکشن, سب جانتے ہیں, میڈیا والے بھی اور صحافی بھی اور سارے سیالکوٹ جانتے. کیا کسی کی جیت کو ہار میں بدل دینے والا میرے حدیث اور قرآن اور تجربے کے مطابق سب سے بڑا مجرم ہے خواجہ اصغر, جس نے میرے بیٹے کی جیت کو شکست میں بدلا. مجرم ہے وہ میرا اور میرے بیٹے کا. کوئی آپ کے فیکٹریاں بند تب بھی ہوتے تھے, فیکٹریاں وغیرہ پہ حملے یہ وہ اس طرح کے نہیں. اس دفعہ ہوئے بیٹے, اس دفعہ جو میرے سے ہوا ہے میں بیان نہیں کرتی. میں نے ساتھ اپنی ویڈیو جو ہے وہ شیئر کیا لوگوں کو کہ دیکھو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے.
माजी के लिए आपको इलेक्शन से पीछे करने के लिए आपके बेटे को कहीं अरेस्ट तो नहीं किया गया, अगवा तो नहीं किया गया कि आप पीछे हट देंगे? इसीलिए किया गया है बेटे, इसीलिए किया गया है कि शायद उमर डार पीटीआई छोड़ भी दे, उसे जो मर्जी इमरान खान के खिलाफ बयान भी दुआ ले। मैं कतई इत्तेफाक नहीं करूं, मैंने आगे भी नहीं किया। मेरा बेटा घर आया तो उसने कहा मैं अपना मुकदमा मैंने अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया। औलाद से बढ़ के कोई चीज नहीं होती। इमरान खान की एक तरफ आपकी औलाद है तो औलाद की तरफ जाए, हाथ छोड़ दें, शायद औलाद आपकी बातों में आ जाए। बेटा मैं हक साथ के साथ खड़ी हूँ, जो मेरे साथ हुआ मैं उसके लिए खड़ी हूँ, मैं अपने नजरिए के लिए खड़ी हूँ, मैं इमरान खान के साथ हूँ। क्या वो कहते थे रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती हो, गरीब और अमीन को इंसाफ मिले, क्या ये गलत बात है? मैं डट गई हूँ। बताइएगा कि ख्वाजा असद को कितनी लीड से आप शिकस्त देंगे अगर आपको इलेक्शन लड़ने दिया गया था? 1 लाख वोट तो शिकस्त होगी। गैरतमंद इंशाल्लाह। सियालकोट के बेटे इंशाल्लाह। बेटियां बहुएं बहनें सब मेरा साथ देंगी। क्यों? इसलिए कि आगे से किसी की माँ के गिरेबान को हाथ न डाला जाए और सर के ऊपर से चादर ना उतारी जाए किसी दुनिया की माँ के ऊपर। ये वाला सबसे ऊपर आपको लगा दें। इमरान खान के नाम कोई पैगाम? मैं इमरान खान को पैगाम है कि अल्लाह ताला उनकी सख्तियां माफ करे और हद सच सामने। उमर डार दी बेटी है जिदा बेटा मेरा हुआ है। पहले एक सेकंड नजर आ जाओ, अम्मी एक सेकंड आ जाओ। हारून हाथ पकड़, हाथ पकड़ मान लिया थे। नहीं अभी एक सेकंड। मैं उमर डार की बेटी हूँ और सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि शर्म आनी चाहिए पंजाब पुलिस को कि जिस बेहूदगी और जिस बेशर्मी के साथ उन्होंने मेरे बाबा को अगवा किया है कैफे लानतों के बाहर से, और कैफे लानतों को कि उनके पास इस चीज़ की फुटेज मौजूद है लेकिन उसके बावजूद वो एविडेंस को हाइड कर रहे हैं। दूसरी बात मैं ये यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि मेरे बाबा को अगवा करने का मकसद ये है कि मेरी दादो इलेक्शन से स्टेप डाउन कर जाएं, मगर मैं ये बात यहाँ पे वाज़ह कर दूँ कि मैं और मेरे घर की तमाम ख़वातीन मेरी दादों के साथ खड़ी हैं, इमरान खान के साथ खड़ी हैं इस हक और सच की जंग में। ये चाहे मेरे बाबा से स्टेटमेंट दिलवा लें, उनका दूसरी पार्टी ज्वाइन करवा लें, या इमरान खान और पीटीआई का साथ छुड़वा दें जिससे इन्होंने मेरे चाचू उस्मान डार के साथ किया। उसके बावजूद हम सारी फैमिली की ख़वातीन इमरान खान और उनके नज़रिए के साथ खड़ी हैं। ये मुल्क अब बदल चुका है, ये नौजवानों का मुल्क है और उन्हीं नौजवानों को रिप्रेजेंट करते हुए मैं ये बात करूँ कि हम इमरान खान और उनके नज़रिए के साथ खड़े हैं। इस जबर और जुल्म से आप उनको या उनके नज़रिए को ख़त्म नहीं कर सकते, बल्कि एनीथिंग तो आप हमारे दिल में उनके लिए जज्बा मजीद बढ़ा रहे हैं। जो मेरे बाबा के ऊपर जाली मुकदमात हैं आप उनको पेश करें, वो अपने मुकदमात का सामना करें, उन जाली मुकदमात का उन्हें उनके दफा का मौका दिया जाए। और इस चीज़ को ये कोई निज़ाम नहीं है कि आप आते हैं और आप आके लोगों को अगवा कर लेते हैं, लोगों को उनके दिफा का मौका दें, उनको अदालतों में पेश करें। बहन आपके फादर की ट्रबल में है लेकिन आपने जिस तरह आप यहाँ पे इमरान खान साहब के आप नजरिए को सपोर्ट कर रही हैं। अल्लाह ताला हक के साथ है, सच के साथ है, हम भी उसी के साथ।